بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. آج ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بزنس شریعت کے مطابق کریں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بزنس کرو، تجارت کرو، اور تجارت میں جو میرے احکامات ہیں وہ پورے کرو. ہم بزنس شریعت کے مطابق کریں گے. شریعت کیا ہے؟ شریعت تو ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور دیکھ رہے ہیں اللہ کے یہ لوگ اس دنیا میں ایسے عمل کرتے ہیں جس سے یہ کامیاب ہو جائیں، یا ایسے عمل کرتے ہیں جس سے یہ ناکام ہو جائیں. دنیا کی زندگی کے اندر بزنس بھی کرنا ہوتا ہے، جاب بھی کرنی ہوتی ہے، شادی بھی کرنی ہوتی ہے، بچوں کو بھی پالنا ہوتا ہے، اور سب کچھ کرنا ہوتا ہے. ایک چیز جو ہم بات کرتے ہیں دھوکہ نظر آ رہا ہے، اور ایک چیز جو حقیقت ہے. ان دونوں کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ظاہری اسباب کے درجے میں، اس سب کو دھوکے کا گھر کہہ دیا ہے اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے. یہ سب کچھ دھوکہ ہی ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ان کی تعلیمات ہیں وہ حقیقت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دھوکے میں ڈال کے دیکھ لیا کہ کون حقیقت تک پہنچتا ہے. ہم لوگ جو چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اس کو ہمارا مشاہدہ کہتے ہیں. مشاہدہ کہتے ہیں ہماری نظر سے گزر رہا ہے. اب ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، 50 روپے صدقے کر دیے تو ہمارے پاس 50 بچ گئے. مشاہدے میں ایکسپیرینس کے اندر ہمارے پاس 50 روپیز ہیں ہماری پاکٹ کے اندر. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزٹ ہے. آپ کے پاس 100 روپے تھے، آپ نے 50 دے دیے، کسی غریب کو صدقہ کر دیے میری رضا کے لیے، تو صدقے سے آپ کا مال بڑھ جائے گا. یہ ایک نبی کی کہانی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن منع کر دیا ان کی قوم کو، ان کی امت کو، کہ آپ اس دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. اور اسی دن مچھلیاں زیادہ ہو جاتی. تو اگر نبی کی بات مان لیتے، دھوکے میں نہ پڑتے. جو لوگ نہیں پڑھے وہ بچ گئے، جو لوگ پڑھ گئے، جنہوں نے فشنگ کی، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی دی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دھوکے میں شکار ہو جاتے ہیں یا اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، ان کی ٹیچنگ کے اوپر چلتے ہیں. مشاہدے میں نظر آتی ہے بات، ایکسپیرینس میں نظر آتی ہے ایک بات، کہ ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، ہم نے بینک میں دیا انٹرسٹ کے اوپر، تو ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد 110 ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ کے ذریعے آپ کا مال کم ہوگا. 2 لوگ ایک گھر کے اندر ہیں، اللہ کے نبی کو صحابی آ کے کہہ رہے ہیں کہ بہت تنگ دستی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ نکاح کرو، پھر نکاح کرو. اب لوگ زیادہ ہو گئے لیکن خوراک بھی زیادہ ہو گئی خود بخود ہی. کہتے تو یہ نا کہ تنگ دستی ہے، کھانا کم ہے، تو ایک بندے کو گھر سے نکالو، ایک بندے کے لیے پورا ہو جائے گا. چیزیں الٹی چل رہی ہیں.
اگر ہم حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں، یہ کتاب ہے جس میں صحابہ کی زندگی اچھی 3 جلدوں میں ہے، تو دیکھیں صحابہ نے چیزوں کو الٹا کیا، صحابہ نے سنت کو سامنے رکھا. صحابہ کے واقعات ہیں، واقعات کے واقعات. وہ کسی چیز کا بھی اثر نہیں لیتے تھے، کسی بھی دھوکے کا اثر نہیں لیتے تھے دل کے اندر. اوہ بہت بڑی مرسیڈیز آ گئی، اوہ یہ آ گئے، اوہ پریزیڈنٹ آ گیا. کسی چیز کا بھی اثر ان کے دل کے اندر نہیں رہتا تھا. ان کے دل کے اندر صرف امام الانبیاء کی سنت، امام الانبیاء کی شریعت ہی رہتی تھی. کبھی ایسا ہوگا کہ سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے تو ظاہری مشاہدہ نظر آ رہا ہوگا کہ یار اس سے فائدہ ہوتا ہے. صبح اٹھے مسواک کی، منہ کے اندر سے منہ صاف ہو گیا، مشاہدہ ہے، ایکسپیرینس ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. کبھی ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب کے اندر نظر نہیں آ رہا ہوگا. نظر آئے یا نہ آئے ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا بزنس لاس میں جا رہا ہے تو جائے، حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ جو لاٹھی ہے اپنی وہ دریا میں مار دیں. ابھی پیچھے ایک جنگ کے لیے کچھ لوگ آ رہے، فرعون اور اس کے فوجی آ رہے. یہاں پہ آرڈرز یہ چلنے چاہیے تھے کہ اب آپ ان سے جنگ کریں اور آپ کے پاس ایک لاٹھی ہے، اس لاٹھی کے ذریعے آپ انہیں مارنا سٹارٹ کریں، ایک ایک کو قتل کریں، سر پہ ماریں اور قتل کریں. لیکن اپوزٹ بات کر لی اللہ پاک نے کہ آپ پانی میں مار دیں اس کو. اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. اگر ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، ساری اوپر کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. صحابہ کامیاب ہو گئے. ہم روزانہ ہزاروں سینکڑوں ایسی سچویشن سے گزرتے ہیں جہاں پہ ہمیں سنت کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور کچھ ایک دو بڑے ڈیسیژنز بھی ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک بڑا ڈیسیژن بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے اپنے بزنس میں، اپنی پرسنل لائف میں آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور آپ کی ٹیچنگ کو زندہ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی جو بھی کرے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی فکر نہیں. آپ کے ویژنز میں پڑھ رہا تھا، ایک ویژن آیا کہ ایک فیمیل کا دل یہ چاہتا ہے کہ گھر میں جو ماسی ہے، گھر میں جو مالی بابا ہے، اور سامنے اکراس دا روڈ جو مزدور کام کر رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا جائے. ان کا ویژن یہ ہے. اور ابھی تو سپورٹ کرنے کے لیے میرے پاس 10-20 روپے بھی ہوتے ہیں، 30 روپے ہی ہوتے ہیں، کم پیسے ہوتے ہیں. اس سے کیا بنتا ہے؟ زیادہ پیسوں میں سپورٹ کی جائے. ایک ویژن دے دیا انہوں نے. ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا ویژن بہت اچھا ہے، آپ کسی کو فائنینشیل سپورٹ دینا چاہتے ہیں، آپ مزدوروں کو کوئی نہ کوئی سپورٹ دینا چاہتی ہیں جو محنت سے کام کر رہے ہیں. آپ یہ ویژن بھی تو بنا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جتنے مزدور ہیں ان ساروں کو دوپہر کا کھانا یہ آپ کی طرف سے جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق دینے میں کسی کے بھی محتاج نہیں ہے. آپ یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ میرا ویژن یہ ہے کہ پورے اسلام آباد میں جتنے مزدور ہیں ان سب کے لیے ایک فری لنچ کا بندوبست کیا جائے، پھر پورے کراچی میں جو ہے، پھر پورے
پاکستان میں جو ہے مزدور، ہم سوچ تو سکتے ہیں بنی اسرائیل کے ادھر قحط آ گیا، ایک ریت کا بڑا ٹیلا دیکھا ایک بندے نے، اس نے کہا اگر یہ غلہ ہوتا تو میں اس کو تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی کے اوپر وحی آئی کہ اتنا ثواب لکھ دیا گیا اس کے اعمال نامے میں۔ مومن کی نیت مومن کے عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ ہم ویژن میں کیوں کنجوسی، 20 روپے کی جگہ 100 روپیہ، ہم کیوں اپنے مطابق ویژن رکھیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا گمان رکھیں، ویسے ہی معاملات ہوں گے۔ ہمارا جیسا گمان اللہ پاک سے ہوگا ویسے اللہ پاک فیصلے فرمائیں گے۔ یہ تقریباً 1 صدی پرانے بزرگ گزرے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، بہت کام کیا، اللہ پاک نے ان سے دین کا کام لیا۔ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ اس حدیث کا ہوا کہ میرا جو بندہ میرے سے گمان رکھے گا، جیسا گمان رکھے گا ویسا میں فیصلہ فرماؤں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ کی شان کے مطابق گمان رکھنا چاہیے۔ یہ جو ویژنز ہم رکھ رہے ہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ اگلے ایک 10 منٹ کے بارے میں کچھ سوچ سکیں، ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں، 1 سیکنڈ کے بارے میں سوچ سکیں۔ تو اتنے بڑے بڑے ویژنز ہم رکھ رہے ہیں، تو اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کر کے ہی تو رکھ رہے ہیں۔ اللہ سے ہم یہ اپنا گمان بنا رہے ہیں، اور ہم اچھا بڑا گمان بنائیں انشاءاللہ۔ ہم دیکھا کہ بہت سے ویژنز میرے سامنے آئے پچھلے عرصے میں، اکثر فیمیلز جو ہیں وہ بہت ہی بیک فٹ پہ ہیں ویژن لکھنے میں۔ بھائی اتنا کیوں ڈر گئی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے کی استطاعت تو دی ہے، آپ سوچ تو سکتے ہیں۔ یہ والا کانسیپٹ بعد میں بتاتا ہوں، یہ والا کانسیپٹ کیونکہ شریعت کی بات ہی چل رہی ہے، یہاں سے لے کے پھر اگلا کانسیپٹ پہ آتا ہوں۔ اب ہمارے پہلے لیکچر میں تھا کہ دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب دین کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور اخلاص، یہ دین ہے۔ اللہ کا حکم نبی علیہ السلام کی سنت پہ اخلاص کے ساتھ پورا کرنا دین۔ دنیا کیا ہے؟ ملٹیپل ڈیفینیشنز ہے دنیا کی۔ ایک ڈیفینیشن جو بزرگوں نے لکھی وہ آپ کے سامنے میں بھی پیش کرتا ہوں۔ جس چیز میں آپ کا دل لگ جائے، جو چیز آپ کو اللہ سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ That's it, game over۔ جس چیز میں آپ کا دل لگ جائے، جس چیز کو آپ آگے کر لو، اللہ کو پیچھے کر دو، وہ دنیا ہے۔ مجھے اپنے بچے سے بہت محبت ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کر لوں گا، اب یہ بیٹا میرے لیے دنیا ہے۔ میں اس بچے کو اللہ کے احکامات کے مطابق اس کی پرورش کروں گا، اس کی تربیت کروں گا، یہ دین ہے۔ وہی بچہ ہے وہی دنیا ہو سکتی ہے، وہی بچہ ہے وہی دین ہو سکتا ہے۔ جو چیز ہمیں ہمارا فوکس لے جائے اللہ کی طرف سے کہیں اور، وہ دنیا ہے۔ جو ہمارے دل کی توجہ لے جائے کہیں پر، وہ دنیا ہے۔ جو موبائل جو ہے نا، موبائل، یہ تو سب سے ہی بڑی فساد کی سب سے بڑی دنیا ہے۔ موبائل میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، موبائل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں ہوتا، اس کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا،
اس کو کھانے کا ہوش نہیں ہوتا. موبائل اسکرول ہو رہا ہے, کھانا کھایا جا رہا ہے, مزے کا تھا نہیں مزے کا تھا, کیا تھا, کسی چیز کا ہوش نہیں. اللہ کا کیا ہوش ہوگا اس وقت. ہماری جو چیز ہماری اٹینشن لے جائے وہ دنیا ہے. تو موبائل کتنی اٹینشن لے گیا. اس سے بچیں, اس کو اس کی حیثیت کے اندر, اس کو اس کی باؤنڈریز کے اندر ہی رکھیں. ضرورت کی چیز ہے, اس کو اس کی حیثیت کے اندر رکھیں. ایک اگلا کانسیپٹ, یہ بہت عام ہے. پتہ ہے ہم اتنی زیادہ غلطیاں نہیں کرتے جتنا بھگتتے ہیں. جاب میں ہیں, تھوڑی سی غلطی کر لی, ان کا انٹرنیٹ ہے, اس کے اوپر اپنا کچھ نہ کچھ ڈاؤن لوڈ کر دیا. کبھی کوئی کسی بندے نے کوئی پیسے دیے, اس میں سے جاتے جاتے کہ بھائی تم یہ چیز لے آنا, میں نے 4 چیزیں لی, ایک ویسے ہی پیپسی بھی پی لی انہیں پیسوں کی. اور یہ اتنی غلطیاں نہیں کر رہے ہوتے جتنا بھگت رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اس سے پہلے نصیحت یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سوائے اپنے اور کسی کا نقصان نہیں کرو گے. کوئی بندہ بھی اپنے علاوہ اور کسی کا نقصان نہیں کرے گا. جب وہ کسی کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے, کسی کو دھوکا, کوئی چوری, کوئی لیفٹ رائٹ, مجھے فائدہ زیادہ ہو جائے, وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہا ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر ایکسپلائٹیشن کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ اپنے حق کو بھی چھوڑ دیتا ہے بعد میں. اب میں اگزامپل دوں گا. ایک بندہ ہے, وہ کسی غلط مقدمے کے زد میں آ کر پھنس گیا. اس کے اوپر غلط مقدمہ ہے. اس کی اپوزٹ پارٹیز کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر غلط مقدمہ ہے, لیکن اس بندے نے اپنے بھائی کے بچوں کی, بھائی فوت ہو تو اس کے بچوں کی زمین بھی ماری ہوئی تھی. اس کی اپوزٹ پارٹیز کو پتہ ہے کہ یہ غلط مقدمہ ہے, ہم لوگ غلط بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ اس نے وہ والی غلطی بھی کی ہوئی ہے بھائی, کہ اس نے اپنے بھائی کے بچے جو یتیم تھے ان کا حق مارا ہوا ہے. اور ہمارا مقدمہ تو بہت چھوٹا سا ہے, اور اس نے وہ حق مارا ہوا ہے جس کی 2 کروڑ روپے کی زمین ہے. ہم اس کو ایک بلیک میلنگ وہ دیتے ہیں کہ ہم اس مقدمے کے ساتھ آپ کے بھائی کے بچوں کا بھی ایک مقدمہ لڑیں گے, ان کی زمین کا بھی ہم ڈبل مقدمہ کریں گے. یہ ویسے ہی بیک فٹ پہ آ گیا. وہاں پہ اس نے ایک غلطی کی ہوئی تھی, یہاں پر اپنے حق کو بھی چھوڑ دیں. کمپنیز میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے آپ لیٹ آئے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ چیٹنگ کی ہے, سب پتہ ہوتا ہے, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, پتہ ہوتا ہے, اور تب بھی آنکھیں بند کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو اندر باہر سے سچا ہونا پڑے گا, ورنہ آپ بریو نہیں ہو سکتے, آپ بہادر نہیں ہو سکتے. آپ اگر دنیا سے محبت کر رہے ہیں تو آپ بہادر نہیں ہو سکتے. یہ بہادروں کی گیم ہے, یہ لیڈرز کی گیم ہے. اگر آپ کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے تو آپ کبھی بہادر نہیں ہو سکتے. آپ کو ایک دفعہ نہ کرنی پڑے گی چیزوں کے ساتھ. ہم پچھلے کانسیپٹ میں کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ کازز کیے چوری کرنے کے, یہاں پہ اس کے بھگت رہے ہیں. بہادری کہاں ہوگی؟ ہر وقت تو ڈر بیٹھا ہوا ہے دل کے اندر, یار وہ والی بات میری نہ نکل جائے گی. اس چیز کے اوپر ساروں کو بہت زیادہ کام کرنے کی بات ہے. کسی چیز پہ ہم گلٹ نہیں ہوں گے. ہم جو کر رہے ہیں بس اللہ کرے ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہوں, اور ہم چوری نہ کر رہے ہوں, تاکہ ہم ان فضول قسم کی ایکسپلائٹیشن سے بچ سکیں. اب میں بزنس کا کمپلیٹ سٹرکچر آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے لگا ہوں.
कंप्लीट बिजनेस का स्ट्रक्चर। स्किल, विजन, मार्केट रिसर्च, कंपैटर एनालिसिस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, क्लाइंट्स, टीम मैनेजमेंट। या टीम ट्रेनिंग भी इसमें आ जाएगी, मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। आपके पास एसईओ की स्किल है, सब लोग स्किल को समझते हैं। विजन, पर्पस, पुरानी वीडियोस सब कुछ बता रहा है। अब जरा प्रोसेस के ऊपर बहुत गौर कीजिएगा। हमारा पर्पस एक बन गया। पर्पस ये है जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा दिल चाहता है। उस पर्पस को फाइनेंशियली किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो सबसे पहले मार्केट में जाया जाएगा और मार्केट से 10 क्वेश्चंस, वो मैंने आपको अभी आगे जाके फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट से रिसर्च की जाएगी और आपके कंपेटिटर्स जो हैं उनकी रिसर्च की जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा। लोग किस तरह बेच रहे हैं, उनका फेसबुक पेज, उनका बिजनेस मैकेनिज्म, पूरा का पूरा कंपेटिटर एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद हम अपनी ऑफर बनाएंगे, जिस तरीके से बाकी लोग बेच रहे हैं हम भी उसी के आसपास की चीज़ बनाकर बेचने की कोशिश करेंगे इनिशियल लेवल पे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग मेथड्स आपको हमने बता दिए, और पेड में अच्छा पाकिस्तान के अंदर फेसबुक ऐड चल रहा है, बाकी भी एड्स चला सकते हैं, यूट्यूब एड्स, कुछ और एड्स, सोशल इस वक्त ये इंटरनेट के ऊपर ही एड्स अच्छे चल रहे हैं, मार्केटिंग अच्छी हो रही है। एडवर्टाइजमेंट के बाद सेल्स कॉल, उसका हमने पूरा का पूरा कर लिया। उसके बाद क्लाइंट साइन अप, क्लाइंट हैंडलिंग में उसके साथ उसकी डिजायर्ड सिचुएशन पूरी करते रहे, क्लाइंट आपके साथ आपके पास ही रहेगा। अच्छा, क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट्स दे दिए तो टीम बनाना, टीम को हायरिंग करना, टीम मैनेजमेंट, और अपनी टीम को साथ साथ डेवलप करते रहना, ट्रेनिंग। ये पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर यही है। अब आप देखें, आप इन्हीं चीज़ों में के इर्द गिर्द घूम रहे हो, जो भी आप काम करें इन्हीं के इर्द गिर्द कर रहे हो। मार्केट रिसर्च, इसके ऊपर अभी आज टॉपिक पे कुछ काम करने का है कि अभी तक हमारी टीम मार्केट के अंदर नहीं उतर सकी और हमने सारा का सारा वेल इक्विप्ड कर दिया उनको। आपको जो एमुनेशन चाहिए था, जो असला चाहिए था, हम आपको दे चुके हैं। हम कह रहे हैं आप मार्केट में जाके फायर खोल लो, आप मार्केट में जाए। आपके पास ऑफर नहीं है भाई, आपके पास विजन है ना, आप छोड़ दें अपनी ऑफर को, अपनी सर्विस को। आपके पास स्किल नहीं है, क्लाइंट्स नहीं, आप मार्केट रिसर्च करें। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में भी आता हूँ इसी वीडियो के एंड पे। मार्केट रिसर्च करें, मार्केट वालों से पूछे भाई मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। बस मार्केट में जाने का मतलब ये नहीं है किसी के पैदल गाड़ी को स्टार्ट किया और चल, नहीं, फोन कॉल्स करें, घर में बैठे रहें, फोन कॉल्स करें, अपॉइंटमेंट्स लें। भाई मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, आप मुझे इसके बारे में कुछ जवाब दें। अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर चुके हैं, आप नीच सेलेक्ट कर चुके हैं, विजन के साथ अलाइन है, मार्केट रिसर्च करें। अपनी टारगेट मार्केट से बात करें, उनके मसले क्या है, और जो लोग उनको सर्व कर रहे हैं उनसे ही बात करें। भाई आप कैसे सर्व कर रहे हो, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। कंपैटर एनालिसिस भी जाके मार्केट में करें तेरी फोन कॉल के ऊपर, और बहुत ज़रूरी हो तो फिर जाके मिल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अपनी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस जिसको आप कैटर करना चाहते हैं, उनको फ़ोन कॉल पे उनसे बात करें। आपको समझ में आ जाए उनकी करंट सिचुएशन, उनकी डिज़ायर्ड सिचुएशन, बाकी लोगों के ऑफर्स, बाकी लोग किस तरीके से उनको सर्व कर रहे हैं,
تو پھر اگر اسکل لینے کی ضرورت ہے تو 6 ہفتے میں اسکل مل جاتی ہے، ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسکل لے لیں. اور اگر امپلائیز ہائر کر سکتے ہیں تو امپلائیز ہائر کر لیں، اور اپنی سروس بنا کر پھر ایڈورٹائز کرنا اسٹارٹ کریں، سیلز لیں اور کلائنٹ ہینڈلنگ کریں، اور پھر ساتھ ساتھ ٹیم کو اور بڑھاتے رہیں. مارکیٹ ریسرچ میں کرنا کیا ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہم پھر سے یہ آج ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کی کرنٹ سچویشن نکالنی ہے. بھائی ابھی آپ کتنا کماتے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، جس مارکیٹ جون سی بھی آپ کی نیش ہے اس کی اس وقت ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے، صبح اٹھتا کس وقت ہے، رات کو سوتا کس وقت ہے، ہر چیز کرنٹ سچویشن، ڈیزائرڈ سچویشن، وہ چاہتا کیا ہے. سیلز کال اس کی اسکرپٹ آپ لوگ تیار کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ کوشچنز ہیں، ڈیزائرڈ سچویشن اب نکالنا مشکل تو نہیں ہے. ان کے پین پوائنٹس کیا، پریشانیاں ہیں، کیا چیز ہے جس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، کیا چیز ہے، یہ سینٹینس آیا ہوا تھا، جس کو ڈائجسٹ نہیں کر رہی ہے، اس نالی کے اندر جلن ہو رہی ہے، کیا چیز ہے جس نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، رات کو سو نہیں سکتے، ان کے ڈر کیا ہیں، کن باتوں پہ وہ غصہ ہے، کن لوگوں پہ غصہ ہے، ڈیلی کی فرسٹریشنز کیا ہیں، نیکسٹ 3 to 5 ایئرز میں ان کی پرسنل لائف کے ٹرینڈز کدھر جا رہے ہیں، ان کی بزنس لائف کے ٹرینڈز کدھر جا رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو ان کے سیکرٹس ہیں، سیکرٹ ڈیزائرز ہیں. کس چیز کی طرف وہ زیادہ باعث ہیں، what lies people believe to be true. اب پرانے کانسیپٹس آپ کو یاد کرنے پڑیں گے نا. Do they have their own language؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو پیٹ ورڈز بولتی ہے آپ کی مارکیٹ، وہ ورڈز آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں، وہ لکھنے ہوتے ہیں. ہماری مارکیٹ سیالکوٹ مارکیٹ ہے، ہم کہتے ہیں آپ پیمنٹ کو آپ نے ابھی تک ٹرانزیکشن نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں پیمنٹ لگوا دو. ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ 3 دن اوپر ہو گئے ہیں، 4 دن اوپر ہو گیا، آپ نے پیمنٹ نہیں ٹرانسفر کی، منتھلی چارجز آپ نے، سروس چارجز آپ نے نہیں دیے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی عدنان بھائی پیمنٹ لگوا دیں، 3 دن ہو گئے. ہم ان کی زبان بولتے ہیں. ابھی بزنس ٹرمینالوجی کے اندر ایک ایکسپورٹر کو یا مینوفیکچرر کو جو کلائنٹ چاہیے ہوتا ہے، کسٹمر چاہیے ہوتا ہے، وہ ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے یا ہول سیلر ہوتا ہے. اس کو بزنس ٹرمینالوجی میں B2B سیلر کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو کسٹمر بولتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو کسٹمر پکڑ کے دیں گے. ہم ان کی زبان بولتے ہیں. جب ہم ان سے 3-4-5 منٹ بات کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ سیالکوٹ کے نہیں ہیں. بھائی آپ کو اس سے نہیں لگتا کہ ہم سیالکوٹ کے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے آپ کی زبان، آپ کے ورڈز، ٹرمینالوجی سیکھی ہوئی ہیں، آپ سے ہی سیکھی ہیں. تو آپ لوگوں نے اپنی آڈینس کی وہ لینگویج نکالنی ہے، وہ ورڈز نکالنے ہیں. ہر ایک نیش کے اپنے اپنے ورڈز ہوں گے، جس طرح میں نے اپنی نیش کے بول دیے. اس کے بعد کمپیٹر انالیسس، اور کون لوگ بیچ رہے ہیں، اور کون لوگ فیل ہو گئے اور کس طریقے سے فیل ہو گئے. کمپیٹر انالیسس. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے.